بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہمارے گھروں میں آئینے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے یہاں جو الماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی آئینے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئینے ہم خرید کے لا کے بھی لگاتے ہیں، اور آئینہ امت کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، گھر میں خواتین ہوتی ہیں وہ بھی چہرہ دیکھتی ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں۔ آئینے کے سلسلے میں آج دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آئینہ نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ بچوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ خیال لوگوں میں ہوتا ہے، ایک اس کے بارے میں ہمیں سمجھانا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بڑے لوگ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، رات میں اگر آئینہ دیکھیں تو ان کا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ جیسے خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ رات میں اگر آئینہ دیکھتے ہیں نا، جو شیشہ ہوتا ہے، آئینہ مطلب شیشہ، تو رات میں شیشہ دیکھنے سے چہرے پر جھائیاں ہوتی ہیں۔ جھائیاں مطلب فرینکلز، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سی خواتین جھائیاں ان کے چہرے پہ آ جاتی ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دونوں باتیں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بچوں کو آئینہ دکھانے کی بات ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے مرد دیکھیں آئینے میں اپنا چہرہ، عورتیں دیکھیں، بڑے دیکھیں، اسی طرح چھوٹے دیکھیں، یا چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں سال بھر کے، 1.5 سال کے، یا اس سے چھوٹے 4 مہینے 6 مہینے کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر آئینہ دکھاتے ہیں اور وہ بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم آئینے میں چہرہ دکھا کر اگر وہ رو رہے ہیں تو ان کو چپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بچپن میں اگر چھوٹے ہونے کی حالت میں اگر بچوں کو آئینہ دکھائیں گے، شیشے میں ان کا چہرہ دکھائیں گے، تو بچے اس سے پاگل ہو سکتے ہیں۔ ان کا ذہنی جو ارتقاء ہے، یعنی کہ ان کا ذہن وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ جو باتیں لوگوں میں مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو رات میں آئینہ دیکھنے کے بارے میں لوگوں میں بات مشہور ہے کہ ان کے چہرے پہ جھائیاں جلدی آ جاتی ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، بے سر پیر کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ عوام میں جو باتیں چل پڑتی ہیں نا، بالکل نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور عورتوں میں ایک سے دوسری تک یہ خالائیں، پھوپھیاں، نانیاں، دادیاں یہ جو چلا دیتی ہیں باتوں کو، تو وہ باتیں عوام میں اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے احکام کا درجہ لے لیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان کو یہ بتائے کہ دیکھو شریعت کا حکم ایسا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہے، صحیح حدیث میں اس طریقے سے بات آئی ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے، تو لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور اہمیت ان کو دیتے ہیں جو بات نسل در نسل چلی آ رہی ہے نا، اس کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ اگر کسی آدمی کو اگر حدیث سے ثابت کوئی وظیفہ بتایا جائے، کوئی عمل بتایا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت اس کو کرنے کا کہا ہے، تو لوگ اس کو اگنور کریں گے، لوگ اتنا توجہ نہیں دیں گے۔ اور اگر ان کو کسی اللہ والے یقیناً ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اگر حدیث کے مقابلے میں ان کو کہا جائے کہ فلاں اللہ والے کا یہ عمل ہے، یہ تعویذ ہے، فلاں اللہ والے نے یہ دیا ہے، تو اس کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے بہرحال یہ آج رات میں آئینہ دیکھنے کے سلسلے میں کیا حقیقت ہے، سوچا اس کے بارے میں کلپ بتا دوں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہماری دور ہوں، مردوں کی بھی دور ہوں، اور خاص طور سے ہماری دینی بہنوں کے دلوں میں اس سلسلے میں زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی دور ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔